اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ وشیعتہ وان من تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء زیارت قبورہم۔ محترم سامعین کرام، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امام کا ایک عہد ہے ان کے شیعوں پر اور ان کے چاہنے والوں پر، اور اس عہد کی اچھے طریقے سے ادائیگی اور وفاداری یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی قبور کی زیارت کی جائے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رغبت کے ساتھ ہماری قبور کی زیارت کرے گا قیامت کے دن، ہم ائمہ اطہار اس کے شفیع ہوں گے۔ ائمہ اطہار وہ ہستیاں کہ جن کو خداوند کریم نے حجت قرار دیا۔ حجت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطے کا قائم کرتی ہیں۔ تو خداوند کریم نے بندوں کو حکم دیا کہ میری حجت سے متصل رہو، میری حجت سے جڑے رہو، اور حجت خدا سے متصل ہونے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ حجت خدا کی زیارت کی جائے، کیونکہ جب انسان حجت خدا کی زیارت کرتا ہے تو وہ حجت خدا کہ جس کو خداوند کریم نے مخلوق کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، تو یہ زیارت خود بخود انسان کے عمل پر، اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ ہستی کہ جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جاؤں لیکن میرا کردار ایسا نہ ہو کہ جو میرے محبوب کو پسند ہو۔ لہٰذا ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے کہ جو اس کے محبوب کو پسند ہو۔ تو جب انسان کسی بھی امام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ آیا میرا کردار ایسا ہے کہ میں اپنے امام کے سامنے پیش ہو سکوں۔ لہذا اسی حکمت کے تحت امام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ ویسے تو عمومی طور پر ہر امام کی زیارت کی تشویق دلائی گئی، تاکید کی گئی، لیکن بعض ائمہ اطہار کی زیارت پر بہت زیادہ تاکید کی گئی، جیسے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ ان کی زیارت کی بے انتہا تاکید کی گئی اور بے انتہا تشویق دلائی گئی کہ زیارت کی جائے۔ اسی طریقے سے اماموں میں سے ایک امام، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام کہ جن کی زیارت کی بے انتہا تاکید کی گئی روایت میں، جیسے کہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری وشتون مزاری اتیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن حتی اخلصہ من احوالہا، کہ جو شخص بھی میرا گھر دور ہونے کے باوجود، میرا مزار دور ہونے کے باوجود، طویل مسافت ہونے کے باوجود میری زیارت کو آئے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے 3 موقعوں پر حاضر ہوں گا۔ یعنی میں قیامت کے دن اس کی زیارت کے لیے آؤں گا 3 موقع پر۔ کیوں آئیں گے آپ زیارت کے لیے؟ حتی اخلصہ من احوالہا، یہاں تک کہ میں اس کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس کو نجات دلاؤں گا۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، یقیناً ایک ہولناکی کا وقت ہوگا کہ جب انسان دیکھے گا کہ لوگوں کے اعمال نامے کچھ کے دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، کچھ کے بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس کے لیے آؤں گا اور اس کو نجات دلاؤں گا۔ دوسرا موقع وعند الصراط، پل صراط پر، جو انتہائی سخت ترین موقع ہے، اس موقع پر میں آؤں گا اور اس کو نجات دلاؤں گا۔ وعند المیزان، اور تیسرا موقع کہ جب نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، ترازو میں رکھا جا رہا ہوگا، اس وقت میں قیامت کے دن اپنے زائر کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو اس وقت کی ہولناکی سے نجات دلاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکے کا گزر ہوا۔ یہ نوجوان بچہ جو کہ امام کا بیٹا ہے، اور امام کے پاس امام کے اور دوسرے بیٹے بھی جمع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ایک کثیر العیال شخصیت تھے۔ امام کی اولادوں میں سے 18 جو ہے وہ بیٹے تھے اور 19 لڑکیاں تھیں۔ تو تمام بچے امام کے پاس موجود تھے۔ انہی میں سے ایک 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، وہ بھی امام کے پاس سے گزرے جبکہ آپ ابھی نوجوانی کے عالم میں تھے۔ امام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ان ابنی ھذا یموت فی ارض غربۃ، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ غربت کی زندگی میں مارا جائے گا، دور دراز اپنے گھر سے دور عالم غربت میں مارا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔
فمن زارہ مسلما لامرہ عارفا بحقہ کان عند اللہ کالشہداء بدر۔ بس جو شخص بھی میرے اس بیٹے کی زیارت کرے، کس حال میں؟ اس حال میں کہ اس کے امر کے آگے سر تسلیم خم ہو، یعنی اس کو اپنا امام مانتا ہو، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو، عارفاً بحقہ، اس کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ اگر کوئی اس حالت میں میرے اس بیٹے کی زیارت کرے، کان عند اللہ کالشہداء بدر، تو اس کا ثواب خدا کے نزدیک بدر کے شہداء کی طرح سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ راوی کا نام ہے حمدان دستوائی، وہ کہتا ہے کہ میں نویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام سے سوال کیا کہ ما لمن زارا اباک بطوس، طوس کے مقام پر جو شخص آپ کے والد گرامی کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا کہ من زار ابی بطوس غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو شخص بھی طوس میں میرے بابا کی زیارت کرے تو خداوند کریم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات ہو گئی، وقت گزر گیا، حمدان کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ایوب بن نوح بن دراج سے، اور میں نے ایوب کو نویں امام کی یہ والی حدیث سنائی، تو ایوب نے کہا کہ کیا میں تمہارے علم میں اضافہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یعنی اس نے کہا کہ کیا میں اس حدیث کا جو ایک اور حصہ ہے وہ بھی تمہیں نہ سناؤں؟ حمدان نے کہا کہ کیوں نہیں، وہ بھی مجھے سنائے۔ تو کہا کہ میں نے نویں امام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی میرے بابا کی زیارت کے لیے آئے، اذا کان یوم القیامہ نصب له منبر بحذاء منبر رسول اللہ حتی یفرغ الناس عن حسابہم، جو شخص بھی میرے بابا کی زیارت کے لیے آئے گا، قیامت کے دن اس کے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا۔ وہ ممبر کہاں پر ہوگا؟ بالکل رسول اللہ کے ممبر کے سامنے، اس کو اس ممبر پہ بٹھایا جائے گا یہاں تک کہ تمام کی تمام خلقت اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ زائر آٹھویں امام کے زائر کی یہ کرامت ہوگی قیامت کے دن، اس کا یہ مقام ہوگا، اس کی یہ شرافت ہوگی کہ خداوند کریم اس کو اس وقت تک ممبر پر بٹھائے رکھے گا، وہ بھی رسول خدا کے ممبر کے سامنے، کہ جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، یہ تمام کی تمام روایتیں کامل الزیارات میں نقل ہوئی ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ محمد بن سلیمان کہتا ہے کہ میں نے نویں امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص، خداوند کریم کسی شخص کو اتنی استطاعت دے کہ وہ حج کے لیے جائے، حج تمتع وہ انجام دے، پھر اس کے بعد خداوند کریم اس کو استطاعت میں مزید اضافہ کرے، وہ مدینے جائے، رسول اللہ کے روضے کے سامنے کھڑا ہو، ان کے سامنے سلام کرے، عرض ادب پیش کرے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آئے، یہاں تک کہ آپ کو سلام پیش کرے، عارفاً بحقک، آپ کے حق کی معرفت کے ساتھ آپ کو سلام پیش کرے، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ آپ حجت خدا ہیں، یعلم انک حجت اللہ علی خلقہ، کہ آپ اللہ کی حجت ہیں اس کی تمام مخلوق پر، وبابہ الذی منہ یؤتی، اور آپ اللہ کے وہ باب ہیں کہ جن سے خداوند کریم عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کے پاس سے فارغ ہو کر وہ جائے سیدھا کربلا میں جا کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرے، اور پھر اس کے بعد وہ جائے بغداد میں جا کر آپ کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے شہر چلے جائے۔ پھر جب اگلا سال آئے تو پھر خداوند کریم اس کو اتنا نوازے کہ دوبارہ اب حج کے پیسے ہو گئے، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا واجب حج تو ہو چکا، تو اب آیا وہ دوبارہ حج کے لیے جائے، یعنی مستحب حج کے لیے جائے، یا آپ کے بابا کی زیارت کے لیے خراسان جائے؟ امام نے فرمایا کہ بل یأتی الخراسان، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ خراسان آئے، یعنی مستحب حج کے بجائے وہ خراسان میں آئے، میرے بابا کی زیارت کرے۔ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ، اور یہ کام رجب میں انجام دے، یہی وجہ ہے کہ رجب ایک خاص مخصوصی ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ محمد بن ابی نصر بزنتی کہتا ہے کہ قرأت فی کتاب علی ابن موسیٰ الرضا، کہ میں نے آٹھویں امام کی کتاب میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلغ شیعتی، میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ان زیارتی تعدل الف حجۃ عند اللہ، کہ میری جو زیارت ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کا ثواب 1000 حج کے برابر ہے۔ گویا راوی کو تعجب ہوا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زیارت کا ثواب 1000 حج کے برابر ہو جائے،
تو راوی نے 90 امام سے سوال کیا کہ مولا 1000 حج کا ثواب؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ 1,00,000 حج کے ثواب کے برابر 8ویں امام کی زیارت کا ثواب ہے۔ اس کے بعد آخری روایت کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں حاضر تھا، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میرے بیٹے کی زیارت کرے اس کے لیے 70 مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہاں پر بھی راوی کو تعجب ہوا کہ کیسے ممکن ہے کہ 70 مقبول حج کا ثواب؟ تو اس نے تعجب سے پوچھا کہ 70 مقبول حج کا ثواب؟ پھر امام نے فرمایا کہ بلکہ 700 مقبول حج کا ثواب۔ اب تعجب اور بڑھ گیا، پہلے جس کو 70 پہ تعجب ہو رہا تھا تو 700 پہ تو اور زیادہ اس کو تعجب ہوا کہ مولا 700؟ کہا ہاں، بلکہ 7,000 حج کا ثواب۔ کہا مولا 7,000 حج کا ثواب؟ پھر امام نے جملہ فرمایا کہ وَرُبَّ حِجَّةٍ لَا تُقْبَلْ، میں جن حج کی بات کر رہا ہوں وہ مقبول حج ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے بھی حج ہوتے ہیں کہ جو قبول نہیں ہوتے بارگاہ الہی میں، لیکن میرے بیٹے کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ 7,000 مقبول حج کے برابر اس شخص کے لیے ہے کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کرے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی میرے بیٹے کی زیارت کرے وَبَاتَ عِندَهُ لَيْلَةً، اور ایک رات میرے بیٹے کے پاس رکے، زیارت کرے اور ایک رات اسی حرم میں گزارے، تو امام فرماتے ہیں کہ کَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ، یہ شخص ایسا ہے کہ جس نے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی ہو۔ اب تعجب اور بڑھ گیا، پہلے جسے حج کے ثواب پہ تعجب ہو رہا تھا اس کو عرش الہی پر اللہ کی زیارت پر تعجب کیوں کر نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ کیسے ممکن ہے، خداوند کریم جسم نہیں رکھتا ہے، خدا کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جب قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان برپا ہوگا، تو خداوند کریم کے عرش پر 4 شخصیات اولین میں سے اور 4 شخصیات آخرین میں سے ہوں گی۔ وہ 4 شخصیات جو کہ اولین میں سے ہوں گی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ 4 شخصیات جو کہ آخرین میں سے ہوں گی، سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو امام نے فرمایا کہ گویا ان شخصیات کی زیارت گویا اللہ کی زیارت ہے، یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کان کمن زار اللہ فی عرشہ، گویا وہ ایسا ہوگا کہ جو عرش الہی پر اللہ کی زیارت کرے گا، تو اللہ کی زیارت سے مراد ان شخصیات کی زیارت ہے۔ جس نے ان شخصیات کی زیارت کی گویا اس نے عرش الہی پر خداوند کریم کی زیارت کی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے مولا اور آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔